اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلات کے بعد گفتگو کا عنوان ہے حج کا فلسفہ، حج کے اسرار، حج کے رموز، حج کی کچھ حکمتیں جو بزرگوں نے کتابوں میں درج فرمائی ہیں اور جو بعض جگہ ہم کم علموں کی سمجھ میں بھی چند باتیں آتی ہیں۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس پر اس گھر کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، جو مال رکھتا ہے، ہمت رکھتا ہے، وہ یہاں آئے گا۔ حج بنیادی طور پر ایک عاشقانہ عبادت ہے، ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جو مالی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بدنی ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ دینا مالی عبادت ہے، فطرانہ دینا مالی عبادت ہے، صدقات و خیرات مالی عبادت ہے، نماز پڑھنا یہ بدنی عبادت ہے، روزہ رکھنا بدنی عبادت ہے، نفل ادا کرنا یہ۔ حج وہ عظیم نعمت ہے، وہ عبادت ہے جو مرکب ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے اور وجود کی طاقت بھی لگتی ہے، مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے۔ اور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جو مال تم حج پہ خرچ کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک ایک روپے پر کئی ہزار کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ایک درہم پر اللہ تعالیٰ جو حج پر مال خرچ ہوتا ہے 10 لاکھ کا اجر عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ کا۔ تو حج مالی عبادت بھی ہے اور حج بدنی عبادت بھی ہے۔ اب حج میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو ملتا کیا ہے، میسر کیا ہوتا ہے، اس نے کرنا کیا ہے۔ یہاں سے جب انسان چلتا ہے حج کے لیے تو وہ پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کا لباس پہننے کا انداز الگ ہے، گفتگو کرنے کا انداز الگ ہے۔ اہل عرب میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ مختلف علاقوں میں عربی بولنے کے انداز مختلف ہو گئے، مختلف جگہ پہ عربی مختلف انداز میں بولی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں پاک و ہند میں اردو بولنے کا اسٹائل مختلف جگہوں کا مختلف ہے، لباس پہننے کا انداز بھی سب جگہوں کا اپنا اپنا ہے۔ اب جب آپ کو حج کے لیے جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کہا کہ لباس ایک جیسا پہننا، تم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو، تم نے 2 چادریں، ایک تہمت باندھ لو، ایک اوپر اوڑھ لو، ایک طرح کا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سفید لباس کی اجازت دی جاتی اور 2 چادروں کی دی جاتی تو سب اپنی اپنی مرضی کا سلا لیتے، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کی تہمت باندھ لو، ایک اوڑھ لو، اپنے اپنے لباس چھوڑو، ایک لباس میں آ جاؤ۔ اور اب تم نے اپنی اپنی بولی نہیں بولنی بلکہ کہنا کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تم نے کہنا ہے، اپنی اپنی بولی نہیں بولنی، ایک لباس، ایک انداز گفتگو۔ عربی بولنی ہے تو اس میں وظیفہ بھی ایک ہے سب کا، لبیک اللہم لبیک، ایک وظیفہ، ایک انداز، اس ایک ترتیب کے ساتھ تم کو آگے بڑھنا ہے اور اسی ایک مرتب ترتیب کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہونا ہے۔ کرنا کیا ہے، بیت اللہ شریف جانا ہے، فرمایا ہاں وہاں بھی جانا ہے، لیکن اس کے بعد نہ کھلے میدان ہے، کھلے میدان جاؤ، جا کے مینا میں خیمہ لگا، ایک لباس، ایک بولی۔ اب سمجھ آئی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ہو یار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ اب سمجھ آئی اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب سمجھ آئی معاملہ کیا ہے، ایک کر دیا سب، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے،
तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अब एक लिबास में मलबूस जाना है। इबादत अपनी मर्जी करने का नाम नहीं, इबादत अल्लाह की मर्जी करने का नाम, हुजूर अलैहिस्सलाम की मर्जी पर चलने का नाम। बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया तो कहा जाओ जाके खैमों में बैठ जाओ, मिना के खैमों में। करना क्या है? कुछ भी नहीं, नमाजें पढ़नी है जो रूटीन से पढ़ते हैं। बस तुम्हें एक खैमे में रहना है। या अल्लाह हमने तो अपना घर छोड़ दिया, मकान छोड़ दिया, और अगर थोड़ा सा आप यहाँ रुक के गौर करें तो 2 चादरें उसी तरह ओढ़ी हैं जिस तरह कफन ओढ़ा जाता है। बाल बच्चे यही रह गए, बैंक बैलेंस यही रह गए। और कहता भला क्या है? कहता यह कि लब्बैक, अल्लाह मैं हाजिर हो गया, अल्लाह मैं हाजिर हो गया। वही जिस तरह इसने जाना नहीं सब कुछ छोड़ के कफन में अपना मुंह लपेट के, उसी अंदर अल्लाह आ गया हूं ना, मैं हाजिर हो गया हूं, मैं अल्लाह मैं हाजिर हूं, हाजिर हो गया। जाओ जाके मिना के खैमों में बैठो। खैमे में बैठे रहे। फिर फरमाया अब 9 ज़िलहज जाइए तो जाओ जाके अराफात में बैठो। नमाजें पढ़ी जा रही। मैदान अराफात में मगरिब की अजान हुई, समझिएगा बात को। मगरिब की अजान हुई तो हुक्म यह है कि तुमने वहां नमाज नहीं पढ़नी, अजान सुन ली। आम दिनों में हुक्म यह है कि मगरिब का वक्त हो जाए तो उसको जल्दी अदा कर लो। अब यहां बतलाया गया कि नमाज यहां नहीं पढ़नी, मुजदलिफा में जाके पढ़नी है। वहां जाते जाते शाह का वक्त हो जाता है। अब इस तरह करो, 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ो, 2 नमाजें इकट्ठी पढ़ो। वहां तुम खैमे में थे, मिना में अराफात में भी खैमा मुयस्सर आया था। अब मुजदलिफा में तुमने रात रहना है और बगैर खैमे के रहना है। अल्लाह क्यों? फरमाया मेरी हिकमतें, मेरा तुम्हारे साथ प्यार है। मैंने बड़े बड़े रईसों को, वजीरों को, मालदारों को, बड़े बड़े नामवर लोगों को रोड़ों पे लेटे हुए देखा है। इतने इतने मोटे रोड़े हैं, नीचे पत्थर पड़े हैं, सोए हुए हैं। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बस तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए, लेटे हुए। अल्लाह करीम ने हज के अंदर जो इसरार रखे, जो हिकमतें रखी, वहां लेटे हैं, सब आराम कर रहे हैं। अब वहां से निकलो, अब क्या हुक्म है? फरमाया वापिस आओ मिना में, शैतान को कंकर मारो, जमरात की रमी करो, मारो कंकर। एक दीवार बनी है, उसे कंकर मारो। अल्लाह का दुश्मन जान के उसे मारो। अब तुम उसे मार करके निकले तो अब कुर्बानी दो, अब कुर्बानी करो। हाजी ने कुर्बानी की, जो तमत्तो हज वाला था उसने कुर्बानी करी। अब फरमाया इस तरह करो, ये मेरे दिए हुए बाल हैं, तुम्हारे सर पे ने मुंडवा दो। मुंडवा दिए। मालिक अब क्या करें? फरमाया अब जाओ जाके बैतुल्लाह का फिर से तवाफ करो। अल्लाह ये सारा क्या है? फरमाया मेरी तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारी मुझसे मोहब्बत है। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ना हजर अस्वद को चूमने लगे तो फरमाने लगे तू पत्थर है, तो क्या नफा नुकसान देगा, मैं तुझे कभी ना चूमता। हाय, हजरत उमर के लफ्ज देखिए। फरमाया मैं तुम्हें कभी ना चूमता, तू पत्थर है, पर मैं तुझे बार बार चूमूंगा इसलिए कि तुझे मदीने वाले रसूल ने चूमा है। मैं चूमूंगा, बार बार चूमूंगा। ये इश्क है, ये ज़ौक है, ये दर्द है, ये कैफ है, ये अल्लाह वालों की निशानियां हैं। ये हज का फलसफा समझिए। अच्छा भला सियाना आदमी है, वो चलता है तो बड़े वकार के साथ चलता है, वो धीमे धीमे कदम उठाता है, वो उसका अंदाज बड़ा पुरवकार है, चलने का तरीका। लेकिन जब वो सफा मरवा करता है ना, कर क्या रहा है? 2 पहाड़ियों के दरमियान चक्कर लगा रहा है। और एक मकाम ऐसा आता है कि उसे वहां भागना है। क्यों भागना? इसलिए कि जनाबे हाजरा भागी थी। जनाबे हाजरा, या अल्लाह, वो तो पानी के लिए भागी थी। तो यहां तो हाजी की बगल में पानी की बोतल मौजूद है, गले से लटकाए हुए है, सामने कूलर लगे हुए हैं। अल्लाह क्यों भागे? फरमाया बस उसका भागना पसंद ही बड़ा आया। तो मेरे हुक्म पर अपने बेटे के लिए भागती थी तो पसंद ही बड़ा आया है। बड़ा बड़ा बाबकार आलिम फाजिल शेख भागता है, ये क्या हो रहा है? ये बंदा अपने रब से मोहब्बत कर रहा है, ये उसके हुक्म पे दौड़ रहा है। वो तो इल्लत थी, वहां तो वजह थी, वहां तो मसला था, लेकिन ये दौड़े जा रहा है। क्यों? एक हिकमत है, एक दलील है, एक वजह है। हज के मौका पर जितने काम हैं
اگر انسان اپنی عقل کا زور لگائے گا نا کہ میں سمجھوں یہاں حکمت کیا ہے، یہاں حکمت کیا ہے، تو یہ تو نادان رہ جائے گا، عقل تو ٹھوکریں کھائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ عقل کو سمیٹے اور اکٹھی کر کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دے، نبی کریم کا غلام کر دے، عقل کو حضور کا غلام کر دے، اور ذوق سے، شوق سے، تڑپ سے، درد سے آگے بڑھے، بیت اللہ شریف کا طواف کرے۔ یہ سارے اللہ سے محبت کی باتیں ہیں، یہ اس سے پیار کی دلیلیں ہیں، یہ عشق الہی ہے جو انسان کے سینہ میں موجزن ہوتا ہے، جو اس کو سنوارتا ہے، جو اس کو نوازتا ہے، جو اس کو عطا کرتا ہے۔ دیکھیے گا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھا تھا، ایک انصاری اور ایک ثقفی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سلام عرض کرنے کے بعد نہ دونوں بیٹھ گئے، تو حضور نے فرمایا جو پوچھنا ہے پوچھو۔ تو ابن عمر فرماتے ہیں وہ دونوں خاموش ہی تھے، تو حضور فرمانے لگے میں نہ بتاؤ تم کیا پوچھنے آئے تھے؟ خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ فرمایا میں نہ بتاؤں تم کیا پوچھنے آئے تھے، بتاؤں میں؟ اور اس کی حضور کمال ہو جائے اگر آپ بتا دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ پوچھنے آئے تھے نا کہ ہم اپنے گھر سے جب کعبہ معظمہ کے ارادے سے نکلیں تو وہ کیسا ہے، اس میں ثواب کتنا ہے، پھر طواف کریں تو ثواب کتنا ہے، اور پھر شام تک عرفات میں ٹھہریں تو ثواب کتنا ہے۔ حضور فرمانے لگے تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ پھر ہم جب جمرات کی رمی کریں، گویا شیطان کو کنکر ماریں تو ثواب کتنا ہے، اور پھر تم یہی پوچھنے آئے تھے نا کہ جب ہم طواف کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ طواف جس کو آپ رکن اعظم ہے جو حج کا، طواف افاضہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ہم کریں تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ طواف زیارت بھی جس کو کہا جاتا ہے، یہ ساری باتیں پوچھنے آئے تھے۔ کہتے ہیں انہوں نے عرض کی اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، بالکل ہم یہی سوال کرنے آئے تھے، اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بیان فرمایا، حضور فرمانے گئے لو بھائی سنو بات، لو بھائی، کس نے کہا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا لو بھائی سنو، پھر بات سنو۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے جب تم بیت اللہ شریف کا ارادہ لے کر گھر سے نکلتے ہو اور تمہاری ناکا، تمہاری اونٹنی جو پاؤں زمین پہ رکھتی ہے، تمہاری سواری جو پیر زمین پہ رکھتی ہے، تو ایک قدم کے عوض اللہ تمہارا ایک گناہ معاف کرتا ہے، ایک نیکی دیتا ہے، اور ایک درجہ تمہارا بلند کرتا ہے۔ اب نیکیاں کم نہیں ہو گئی، جہاز پہ بھی جو جاتے ہیں ان کو بھی اونٹنی کے قدموں کے برابر ثواب ملے گا۔ فلسفہ حضور نے بیان فرمایا۔ پھر میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے تمہارا طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا تم نے کسی نبی کی اولاد میں سے کسی غلام کو آزاد کیا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے صفا مروہ کی سعی اس طرح ہے جس طرح تم نے 70 غلام آزاد کر دیے۔ یہ اللہ کی محبت تو ہے ہی، پر حج کے اس فلسفے میں جو اس محبت پر تمہیں اجر دیا جا رہا ہے، 70 لوگوں کو اگر کوئی آزاد کرا دیتا ہے، یوں سمجھ لیں آج غلام تو نہیں ہے تو 70 قیدی اگر آپ آزاد کرا دیں گے تو کتنے راضی ہوں گے؟ اللہ کتنا راضی ہوگا؟ اگر 70 بے گناہ قیدی، تو فرمایا تم اگر صفا مروہ کی صحیح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم شام تک عرفات میں وقوف کرتے ہو، کمال ہو گئی، اللہ اکبر، حد ہو گئی۔ فرمایا جب تم شام تک وقوف عرفات کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے، اور تم پر فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے۔ اور دیکھو میرے بندے آئے، اللہ فخر فرماتا ہے، خدا خود امیر مجلس میں اللہ فخر فرماتا ہے، فرشتوں کے سامنے اللہ فخر فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، فرشتوں دیکھو میرے بندے میرے پاس غبار آلود بالوں کے ساتھ دور دراز کے رستوں سے چل کے آئے ہیں، یہ میری جنت کی امیدوار ہیں،
اور فرمایا اگر تمہارے گناہ، اے حاجیو، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں، بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو ضرور میں بخش دوں گا، سارے گناہ تمہارے معاف کر دیے جائیں گے، اور اے بندو لوٹ جاؤ، تمہیں بخش دیے گئے ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جمرات کی رمی کرتے ہو، جب تم شیطان کو کنکر مارتے ہو، تو ہر کنکری جسے تم پھینکتے ہو اس کے عوض اللہ تبارک و تعالی تمہارا ایک بڑا گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور فرمایا تمہارا قربانی کرنا تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے لیے ذخیرہ ہے، وہ خزانہ بن گیا ہے وہاں تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب تم اپنے سر کا حلق کرواتے ہو، اسے منڈوا دیتے ہو، تو ہر بال جسے تم نے کاٹا ہے اس کے بدلے تمہارے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر بال کے عوض تمہاری ایک خطا بخش دی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد جب تم طواف کرتے ہو، طواف زیارت کرتے ہو، تو تمہارا کوئی گناہ باقی نہیں رہ چکا ہوتا، اب ایک فرشتہ اپنا ہاتھ تمہارے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ کے کہتا ہے، تھپکی دیتا ہے، آئندہ نیک عمل کرنا، تیرے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، آئندہ سیاںا بن جانا، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تیرے پچھلے بخش دیے گئے ہیں، اب آئندہ سمجھداری کا مظاہرہ کرنا۔ حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے، ایک ایسی زبردست عبادت ہے۔ دیکھیے وہاں چلنا پڑتا ہے، وہاں سفر کرنا پڑتا ہے، لیکن ہم نے ایسے کمزور لوگ دیکھے جو بیساکھیوں کے سہارے چلتے ہیں اور اس کے باوجود پہنچے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں کو دیکھا جو بیچارے ویل چیئر پہ ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، اور کسی سے پوچھا گیا کہ جناب آپ اتنے کمزور ہیں تو یہاں تک کیسے آ گئے؟ تو کہا بس مالک نے بلایا ہے تو بندوبست بھی فرمایا ہے، اس نے اہتمام بھی کیا ہے، اس نے موقع بھی دیا ہے، اس نے اسباب بھی فراہم کیے۔ میرے محبوب کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، وہاں کا جو انداز ہے، حج بیت اللہ شریف کا جو انداز ہے، وہاں کے جو موقع ہیں، وہاں کی جو عطائیں ہیں، وہاں کا جو کرم ہے، اس کو ذرا غور سے سماعت فرمائیں کہ حج کے موقع پر انسان پہنچتا ہے، اس نے بہت سارا پیسہ خرچ کیا ہے، وہ تھک گیا ہے، لیکن جب وہ حج سے فارغ ہوتا ہے نا تو اس کے من میں جو خوشی ہوتی ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اس کی طبیعت کے اندر جو رکت ہوتی ہے، جو کیف ہوتا ہے۔ اور بڑے تھکے ہوئے لوگ 8 ذی الحج کو احرام باندھا تھا، مینا میں گئے تھے، کچھ کو 7 کو ہی باندھنا پڑ گیا تھا، اور پھر وہ مینا بھی گئے، پھر وہ مزدلفہ بھی رہے، پھر وہ عرفات میں بھی وقت گزار کے آئے، پھر شیطان کو کنکر بھی مارے، قربانی بھی ہوئی، سر کے بال بھی منڈوائے۔ اب بوڑھے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، آج ہی مل کے بیٹھے ہیں۔ 10 ذی الحج کو جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں، اور رات کے تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب مشورہ ہونے لگا کہ طواف زیارت نہ کل کریں گے، کیونکہ 12 کی مغرب تک کیا جا سکتا ہے، کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے۔ ایک نوجوان کہنے لگا میرا تو دل ہے آج ہی چلے۔ بزرگ کہنے لگے تم چلو گے تو پھر میں بھی چلوں گا۔ اب یہ ہمتیں کون دے رہا ہے؟ یہ توفیق کون دے رہا ہے؟ یہ نواز کون رہا ہے؟ یہ ذوق کون پیدا کر رہا ہے؟ کون ہے جو ان کو کھچے ہوئے بلا رہا ہے؟ اسی شام چلے گئے، بڑے تھک گئے، طواف کیا، بڑے رش میں کیا، بڑی مشکل سے کیا، صحیح کی، طواف زیارت کیا، واپس نکلے۔ اب رات کو واپس مینا بھی پہنچنا ہے۔ اب مشورہ ہوا سستا نہ لیں، تھوڑا بیٹھ نہ لیں۔ وہ صاحب جو گلی کے کونے تک بڑی مشکل سے دکان سے کچھ چیز لینے پیدل جایا کرتے تھے، وہ کہنے لگے یار کچھ بھی نہیں ہوا، چلتے ہیں۔ یہ کس نے ہمت بندھا دی؟ تو سمجھ میں آئی کہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے، یہ میری طلب بھی تو تیرے کرم کا صدقہ ہے۔ یہ پاؤں اٹھتے نہیں بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں۔ کس ذوق سے لوگ جا رہے ہیں، کیا تڑپ ہے جو لوگوں کو لے کر کے جا رہی ہے۔ اور لوگ نا، اب یقین کریں، حجر اسود پہ منہ رکھ کے لوگ روتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کے لوگ روتے ہیں، کعبۃ اللہ کا دیدار کیا ہے تو لوگ روتے، تڑپتے، سسکیاں لیتے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے حضرت عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا کا سفر کیا، بڑے بڑے جگہوں پہ گئے،
बैतुल्लाह शरीफ भी गए तो लोगों ने उनसे पूछा कि ये बैतुल्लाह शरीफ क्या है। आप इस पर भी तबसरा करें तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाने लगे कि बैतुल्लाह शरीफ को यूं समझ लो जिस तरह मां का रहम होता है, जिसमें बच्चा 9 महीने वक्त गुजारता है। मां का रहम, उसे ऑक्सीजन भी मिलती है, ग़िज़ा भी मिलती है, उसकी हिफाजत भी होती है, खाना भी मिलता है, मां का रहम। और आपको पता है मां के रहम में एक बच्चा हो तो फिर भी परवरिश होती है, 2 हो तो फिर भी परवरिश होती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि किसी शहर में ना 10,000 लोग इजाफी जमा हो जाए ना किसी एक शहर में, तो उस शहर की दुकानों से खाना भी खत्म हो जाता है, फ्रूट भी खत्म हो जाता है, पानी की बोतलें तक नहीं मिलती, पकौड़े तक नहीं मिलते, नान पकौड़े तक नहीं मिलते। 10,000 आदमी इजाफी आ गया। बैतुल्लाह शरीफ वो मां के रहम की तरह जगह है कि जहां 50-50 लाख लोग इजाफी आ जाते हैं। और हज के मौके पर मैंने ये देखा है कि लोग पेश कर रहे हैं, यार एक दूध का गिलास मुझसे ले लो, एक पानी की बोतल मुझसे वसूल कर लो, यार ये थोड़ा मेरी तरफ से। और जितना खाना आया है वो बच ही गया है, जो कुछ आया है बच ही गया है। फिर समझ आई है कि आज मेजबानी करने वाली मखलूक नहीं, आज मेजबान कोई और है। आज कोई और है जो मेजबान है, जो लुटा रहा है, जो अता कर रहा है, जो नवाज रहा है, जिसकी रहमतें करम बरखा की तरह बरस रहा है, जो आने वालों पे अताएं कर रहा है। हज इतनी ज़ौक वाली, इतनी शौक वाली, इतनी दर्द वाली बात। आप देखिए, मैंने जैसे कहा कि बैतुल्लाह का तवाफ करना है, चक्कर लगाने बस हाजी लगा रहा है, हजर अस्वद को चूमना है तो बहरहाल उसे चूम रहा है, नफल पढ़ने हैं तो बहरहाल पढ़ रहा है, आबे ज़मज़म पी रहा है, सफा मरवा के बीच दौड़ रहा है। अब ना जब इसने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया तो अगले 2 दिन फिर इसने मिना में रहना है, कोई इजाफी काम नहीं करना 11-12 ज़िलहज को, चाहे तो 13 को भी रहे, अजर मिले। अब इसने अगले 2 दिन 2 रातें फिर क़याम करना है मिना में। करना क्या है, कोई बहुत बड़ी इजाफी इबादत है, कुछ भी नहीं करना, बस 7 कंकर लेने और जमरे पे जाना है, जमरात पे शैतानों को 7 कंकर मारने। इस काम के लिए 2 दिन वहां रुका हुआ है, इस काम के लिए। लेकिन इसके हाशिया ख्याल से एतराज नहीं उठता कि इतना सा काम था तो 1 दिन में हो जाता। ये समझ रहा है कि इस खैमे में मैं खुद नहीं बैठा, किसी का बिठाया हुआ बैठा, मैं खुद नहीं बैठा, मैं किसी का, यहां मुझे किसी ने बिठाया है, 2 रातें रहा है, खैमे में क़याम किया, सिर्फ उसको कंकर मारने, सिर्फ इसने इजहार करना है कि मैं तुझे नापसंद करता हूं, इसने कंकर मारने, किसी का बिठाया हुआ बैठा है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम से सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह ये कंकर मारने का भी अजर, फरमाया ये तो तुम्हें क़यामत में पता चलेगा जब मीज़ान अमल पे तोला जाएगा, तो तुम्हें वहां पता चलेगा। वहां कंकर मारने हैं, 2 दिन क़याम करना है, फिर इसको वापस लौटना है, तवाफ़े विदा करना। इसको हर इबादत में ये कोई फलसफा नहीं पूछता, कोई हिकमत नहीं पूछता, कोई दलील नहीं पूछता, बस इसे हुक्म है कि तू आ जा तो ये पहुंच जाता है। हजरत अली बिन मौफक रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने कई हज किए, अल्लाह ने मुझे मौके दिए। एक ऐसा वक्त भी आया कि मैंने हज के मौके पर इतने लोग देखे कि मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। हमारे यहाँ एक लफ्ज बोला जाता है, इंसानों का ठाठे मारता हुआ समुंदर। सियासी लोग भी और बाज़िल्ला माशाल्लाह मजहबी लोग भी ये बयान करते हैं कि ये ठाठे मारता समुंदर। सुना ना जुमला? हालांकि वो कई दफा पूरी नहर भी नहीं होती जिसे ठाठे मारता समुंदर बोल दिया जाता, नहर भी नहीं होती, झील भी नहीं होती। अगर किसी को इंसानों का समुंदर देखना हो तो वो उसे बैतुल्लाह शरीफ में नजर आएगा। जिस आजान जब होती है तो गलियों से लोग यूं ही निकलते हैं और इंसान बरता हैरत में गुम हो जाता है कि इतने लोग समाये कहां थे, ये कहां रुके हुए थे, ये कहां सो रहे थे, इनके बिस्तर का इंतजाम कहां था। अब ये सारी मखलूक खुदा है, ये वहां रुकी हुई है, खा रही है, पी रही है। हजरत अली बिन मौफक कहते हैं, मैंने भी, और जिसने बड़ी बड़ी दुनिया देखी हो वो भी हज के मौके पर हैरान रह जाता है कि इस तरह भी होता है। हजरत अली बिन मौफक कहते हैं, मैंने हजारों का मजमा देखा, समझ ले मैंने लाखों लोग देखे उस साल। तो मैंने बैतुल्लाह शरीफ के, मैं हज की शहादत से फारिग हो चुका था, मैंने ना बैतुल्लाह शरीफ का गुलाफ थाम लिया
اور میرے دل میں خیال آیا کہ اے اللہ اتنے بلائے ہیں، قبول کس کس کا ہوا ہے؟ قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ اتنے بلا لیے۔ فلسفہ حج میں اس بات کو بھی ذہن میں رکھے، قبولیت کی ڈگری ہمارے پاس نہیں ہے، قبول کرنے والا مالک ہے۔ ہاں، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے، اور کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو میں اور آپ شکوہ نہیں کریں، میں اور آپ اعتراض نہیں کریں، میں اور آپ کبھی بھی اس چکر میں نہ پڑیں کہ یہ کیسے ہوا تو وہ کیسے۔ حضرت علی بن موفق کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ اتنے بلائے ہیں تو قبول کس کس کا ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں ہاتف غیب سے ندا آئی کہ علی تو اس بحث میں نہ الجھ، میں نے یہاں بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے قبول کرنا تھا، میں نے بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے۔ یہاں لوگ اعتراض کر رہے ہیں، فلاں آدمی چوتھی دفعہ جا رہا ہے، فلاں پانچویں دفعہ جا رہا ہے، فلاں چھٹی دفعہ جا رہا ہے، عمرے پہ عمرے کیے جا رہے ہیں۔ بھئی یہ عبادت ہے، اللہ جس کو توفیق دے۔ بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اللہ کریم کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی تو خیال دل میں پیدا ہوا کہ اللہ کون آئے گا، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ حکم ملا تھا کہ آپ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے آواز دیں۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے آواز دی لوگوں بیت اللہ کا حج کرو، آؤ زیارت کے لیے، تو فرمایا رب کریم نے ان کی آواز کو روحوں تک پہنچا دیا۔ جو باپ کی پشتوں میں تھے، ماں کی رحموں میں تھے، جن کو ابھی دنیا میں آنا تھا، کہ روحوں تک آواز گئی۔ بعض مشائخ فرماتے جس نے جتنی بار لبیک کہا ہے اتنی بار وہاں حاضری دے گا، جتنی بار لبیک کہا ہے نا کن فیکون تے کل دی گل ہے، کہا جس نے جتنی دفعہ لبیک کہا ہے اتنی دفعہ وہاں حاضری۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو کرم کی بات ہے، یہ تو عطا کی بات ہے کہ کون کتنی دفعہ جاتا ہے، کون کتنی دفعہ وہاں جا کر کے حاضری دیتا ہے، کس کو کتنی دفعہ وہاں جانے کا موقع ملتا ہے۔ تو حج بیت اللہ پہ اس فلسفے کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالصتاً محبت الہی کا موقع ہے، یہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، یہ خالصتاً اس کا کرم ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج فرض ہونے کے بعد ایک ہی حج فرمایا ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا، محبوب فرمانے لگے میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں، جس کو جانا ہے آ جائے۔ لوگ دنیا جمع ہو گئی، 1,44,000 کا مجمع تھا جب حضور بیت اللہ شریف کا حج کرنے گئے۔ کس ذوق سے حضور نے حج فرمایا، کس پیار سے نبی کریم نے حج فرمایا۔ اور آپ فلسفہ سمجھتے جائیے، حضور نے کعبہ بیت اس کو حجر اسود کو چوما، پھر چھڑی لگا کے بھی چوما۔ ہمارے لیے اشارے تک کو محبوب کریم نے سند بنا دیا، حالانکہ حضور اگر چاہتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے صحابہ تو رستے چھوڑتے، لیکن چھڑی کو لگا کے چوما۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے لیے رہنمائی ہو جائے کہ جب بہت رش ہو، تمہیں موقع نہ بھی ملے تو اپنے آپ کو محروم نہ سمجھ لینا، تم آ گئے ہو تو تمہارا بوسہ بھی ہو ہی گیا ہے۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ وہاں ہر چیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کے لیے کھول کر بیان فرما دیا، کھول کر بیان کر دیا۔ فرمایا کہ تم نے استلام بھی کر لیا دور سے اشارہ کر کے، تو حجر اسود تمہیں بھولے گا نہیں، وہ یاد رکھے گا، صبح قیامت تمہاری گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری گواہی دے گا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جے ایک قطرہ بخشے میں نے 120 رحمتیں اللہ روز اپنے حرمت والے گھر کا حج کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر، اور فرمایا 20 رحمتیں انہیں ملتی ہیں جو خالی بیت اللہ شریف کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، وہ خالی زیارت ہی کرتے رہتے ہیں، 20 رحمتیں اللہ انہیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اب حج بیت اللہ سے نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لائے، کیا کیا موتی تھے، کیا کیا پھول تھے،
اور میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حج بیت اللہ کا یہ بھی فلسفہ بیان کیا کہ ساری دنیا کے لیے حضور نے حقوق کا چارٹر بیان فرما دیا، اپنی امت کو دستور حیات جو دیا وہ بھی خطبہ حجت الوداع میں دیا۔ حج کے موقع پر امت کو یہ درس دیا کہ پوری دنیا سے وہاں لوگ آئیں گے اور وہاں تمہیں ایک عہد بھی باندھنا ہے، وہاں کے خطبے میں تمہیں ایک عہد باندھنا ہے، تم نے آگے کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہے، دین کو کیسے پھیلانا ہے، ہمارے گناہ معاف کر دیے گئے، اب تم نے کس تازگی کے ساتھ آگے بڑھنا۔ اور جب میرے کریم رسول علیہ السلام واپس تشریف لائے نا، جب حضور واپس آئے اس وقت منظر یہ تھا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور نے ایک اونٹ ذبح کر کے صحابہ کی دعوت بھی پکائی، حضور نے کھانا بھی کھلایا صحابہ کرام کو۔ یہ مقام شکر بھی ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ سے ہو آئے جہاں کسی کو موقع نصیب آتا ہے۔ پلٹ کر دیکھیے تو صحیح کتنے لوگ ہیں جن کو یہ موقع مل ہی نہیں سکا، جو جا ہی نہیں سکے۔ تو حج بیت اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک عالمی اجتماع، اس اجتماع کے اندر مسلمانوں کو ایک دستور دیا نبی کریم علیہ السلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اونٹنی پر بیٹھ کر محبوب کریم نے فرمایا صحابہ سے، کیا میرے غلاموں میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا ہے، یاد رکھنا بلغوا انی ولو آیا، اب میری ایک ایک آیت لے کے میدان میں نکل جانا اور دنیا تک پیغام حق پہنچانا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں اس کی زیادہ قدر ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دستور دیا کہ وہاں جو پرہیزگار ہوں گے، یہ بھی حج کا فلسفہ ہے، اس کو سمجھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جو پرہیزگار ہوں گے وہ قابل قدر ہوں گے، وہ انعام یافتہ ہوں گے، وہ رب کریم کے فضل اور اس کے کرم والے ہوں گے۔ تمہیں انعام یافتہ بننا ہے، تمہیں اپنے آپ کو برادریوں اور قبیلوں میں قید نہیں کرنا، تمہیں دولت کے ترازوؤں میں تلنا نہیں، تم حج بیت اللہ کی سعادت کرنے والوں انعام یافتہ بننے کی کوشش کرنا، سعادت مند اور سعید بننے کی کوشش کرنا، نیک اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرنا۔ بابا بلے شاہ صاحب نے ایک شکوہ کیا ہے پنجابی زبان میں، انہوں نے کہا تھا کہ حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو، اور دسو تے سی بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ میرے عزیزو یاد رکھو حج کا فلسفہ تقوی اختیار کرنا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جب حج پہ جاؤ تو زاد راہ لے کے جاؤ، اور پھر خود ہی کہا کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے، بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ آنکھوں کو سنبھال کے رکھنا، اپنی حفاظت رکھنا، اپنے دلوں کو وسوسوں سے پاک رکھنا، گویا تم آج لوٹ رہے ہو تو تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ اے عرش و فرش کے مالک ہمیں یہ سعادت بھی عطا فرما اور اس کی روح بھی نصیب فرما، اور لوٹ کے آئیں تو بدل جانے، سنور جانے اور دین کی طرف لوٹ جانے کی توفیق بھی عطا فرما۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔